السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ زبردستی عزت نہیں کروائی جا سکتی، عزت کروانے کے قابل ہونا پڑتا ہے۔ میرے استاد صاحب نے مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ کہنے لگے، بیٹا میری ایک نصیحت پلے باندھ لو، وہ یہ کہ کسی کو نصیحت نہ کرنا، کیونکہ نصیحت منہ سے کہنے کی نہیں، کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتی ہیں۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توجہ اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ پیسہ انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ پہلے اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ حضرت علی نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ بے شک دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی اتنی تفسیر بیان کر سکتا ہوں کہ وہ 70 اونٹوں پر لادے نہ جا سکے۔ کبھی اپنے دوست کو ناراض مت کرنا، شاید اس میں تمہاری خوشی چلی جائے کہ دوست کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دوستی دل سے شروع ہوتی ہے اور دل پر ختم۔ ہاتھ ملانے سے دوست نہیں بنا کرتے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اپنا غم کسی دوسرے کو مت سناؤ، اس سے دشمن خوش، دوست پریشان اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے ہوتے ہی صرف نام کے ہیں۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ خوشیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں۔ امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست کی کوئی بات بری لگے تو خاموش ہو جاؤ، اگر وہ دوست ہے تو سمجھ جائے گا، اگر وہ نہ سمجھے تو تم سمجھ جانا کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ خوش کلامی صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کا ڈر ہر قسم کے ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کو جائے تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں اور بہشت میں باغ تیار کرتے ہیں۔ بیجا خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ سب سے اچھا عمل زبان کی حفاظت ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ دوستی خالص بنانے کا نسخہ: حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ دوست سے محبت کو خالص اور دیر پا بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ جب بھی دوست سے ملاقات ہو تو سلام کرنے میں پہل کیجیے۔ دوست کو عمدہ اور اچھے نام سے مخاطب کیجیے۔ مجلس میں اس کے احترام میں جگہ کو کشادہ کیجیے۔ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ اپنی اصلاح دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے لالچ نکال دو۔ سچ بولنے والا دشمن جھوٹ بولنے والے دوست سے بہتر ہے۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے۔ یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہ۔ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت اور مقام کی حفاظت کرے۔ سب سے اچھا دوست
بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا دوست کوئی ہو نہیں سکتا۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ پاک مجھے اور میری ویڈیوز کو دیکھنے والوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔